بہت گہرا جنگل تھا، اتنا گہرا کہ دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا۔ اس جنگل کے بیچ میں ایک بڑا سارا پیپل کا درخت تھا۔ کہتے تھے یہ درخت 100 سال پرانا ہے۔ رات کو اس کی ٹہنیاں عجیب آوازیں کرتی تھیں۔ اسی درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر ٹونی رہتی تھی۔ ٹونی والی چڑیا نہیں تھی، یہ جنگل والی ٹونی تھی، پر ٹونی اب بھی ویسی ہی تھی، چھوٹی سی موٹی آنکھوں والی اور سب سے زیادہ بھلکڑ۔ جنگل کے سب پرندے ٹونی کو وارننگ دیتے تھے، ٹونی رات کو پیپل کے پاس مت جانا، وہاں کالا سایہ رہتا ہے۔ کالا سایہ وہ کیا کہتا ہے؟ سب ہنس دیتے۔ ایک دن تیز آندھی آئی۔ آندھی میں ٹونی کی دادی کی دی ہوئی مٹی کی کٹوری درخت سے گر کر نیچے کالے جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ کٹوری ٹونی کے لیے سب سے قیمتی تھی۔ ٹونی رو پڑی، پھر اس نے چونچ اونچی کی۔ میں اپنی کٹوری واپس لاؤں گی، چاہے کالا سایہ مل جائے۔ رات ہو گئی۔ جنگل میں اندھیرا اتنا تھا کہ اپنا پر بھی نہیں دکھتا تھا۔ ٹونی ڈرتے ڈرتے اڑنی شروع ہوئی۔ نیچے جھاڑیوں سے سر سر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی لگتا کوئی چل رہا ہے، کبھی لگتا کوئی سانس لے رہا ہے۔ ٹونی نے خود کو حوصلہ دیا۔ ٹونی ہوں میں، ٹونی نہیں ڈرتی، ٹونی کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ ٹونی تھوڑی دور گئی تو ایک پرانا ٹوٹا ہوا گھونسلہ ملا۔ گھونسلے کے بیچ میں ٹونی کی کٹوری پڑی تھی، پر کٹوری خالی نہیں تھی، اس میں ایک چمکتی ہوئی آنکھ پڑی تھی، بالکل انسان کی آنکھ جیسی۔ آنکھ ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ٹونی کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے کٹوری اٹھانے کے لیے چونچ لگائی تو پیچھے سے آواز آئی، میری آنکھ واپس کرو۔ ٹونی نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک بڑا سارا الو کھڑا تھا، پر یہ عام الو نہیں تھا۔ اس کے پر کالے تھے، آنکھیں لال اور سر الٹا گھوم رہا تھا۔ جنگل والے اسی کو کالا سایہ کہتے تھے۔ ٹونی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پر اسے دادی کی بات یاد آ گئی۔ بیٹا، ڈرتے وقت بھاگنا نہیں، ٹونی سمجھداری سے بات کرنا۔ کالا سایہ مطلب کالا سایہ، چاچا یہ آپ کی آنکھ ہے؟ یہ میری آنکھ نہیں ہے، یہ جنگل کا راز ہے۔ جو اس آنکھ میں دیکھے گا اسے جنگل کا سچ پتہ چل جائے گا، پر سچ دیکھنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ ٹونی نے کٹوری میں دیکھا۔ آنکھ میں اسے جنگل نظر آ رہا تھا، 100 سال پہلے کا جنگل۔ جب یہ پیپل کا درخت چھوٹا سا تھا، تب ایک طوفان آیا تھا اور درخت گرنے والا تھا۔ تب جنگل کے سب پرندوں نے مل کر اپنے پروں سے ہوا روکی تھی۔ درخت بچ گیا تھا۔ ٹونی کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔
اسے سمجھ آ گیا کالا سایہ برا نہیں تھا، وہ اس الو کا نام تھا جس نے سب سے پہلے ہوا روکی تھی۔ طوفان کے بعد اس کی ایک آنکھ چلی گئی تھی، تب سے وہ جنگل کی حفاظت کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ رات کو نکلتا تھا۔ ٹونی نے کٹوری اٹھا کر کالے سائے کے سامنے رکھ دی۔ چاچا، یہ لیں اپنی آنکھ، آپ بڑے ہو، جنگل کے رکھوالے ہو، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ کالا سایہ حیران ہو گیا، یہ 100 سال میں پہلی دفعہ تھا کہ کوئی اس سے ڈرا نہیں تھا۔ اس نے اپنی لال آنکھ بند کی اور دوسری آنکھ سے ٹونی کو دیکھا، آواز نرم ہو گئی۔ تم چھوٹی ہو پر دل کی بڑی ہو، ٹونی لے جاؤ اپنی کٹوری، لے جاؤ۔ ٹونی نے کٹوری اٹھائی، پر اس بار کٹوری خالی نہیں تھی، اس میں کالا سایہ نے ایک کالا پر رکھ دیا تھا۔ یہ رکھ لو، جب کبھی جنگل خطرے میں ہو اس پر کو ہوا میں ہلانا، میں آ جاؤں گا۔ ٹونی خوش ہو کر اڑ پڑی۔ واپس پیپل کے درخت پر آئی تو سب پرندے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹونی، کالا سایہ کیسا تھا؟ وہ بھوت نہیں ہے دوستوں، وہ جنگل کا رکھوالا ہے۔ ہم اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ہم اسے نہیں سمجھتے تھے۔ اس رات جنگل میں پہلی بار سب پرندوں نے کالے سائے کے لیے گیت گایا۔ اور کالا سایہ دور ایک ٹہنی پر بیٹھ کر سنتا رہا۔ اس کی لال آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ 100 سال بعد کوئی اسے چاچا کہہ کر بولا تھا۔ صبح ٹونی نے اپنی کٹوری پیپل کی ٹہنی پر رکھ دی۔ اب اس میں صرف پتھر اور ڈوری نہیں تھی، اس میں ایک کالا پر بھی تھا، دوستی کا پر۔ اور ٹونی اب رات کو جنگل میں اکیلی نہیں ڈرتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اندھیرے میں جو کرر کی آواز آتی ہے وہ ڈرانے والی نہیں بلکہ حفاظت کرنے والی ہے۔